اس ایکسپلینر میں خوش آمدید، جہاں ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم اور افسانوی شخصیت پر بات کریں گے جن کا نام سنتے ہی طاقت اور بہادری کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں، غلام محمد، جنہیں پوری دنیا گاما پہلوان کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری اس کہانی کا آغاز ان کی جسمانی طاقت یا ڈولوں کے ذکر سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی بے پناہ اخلاقی قوت اور پاکیزگی کے ایک بڑی حیران کن واقعے سے ہوتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کلکتہ کی ایک انتہائی حسن و جمیل اور مشہور طوائف اس ناقابل شکست پہلوان پر فدا ہو گئی۔ وہ روزانہ خوب ہار سنگار کر کے ان کے راستے میں بیٹھتی کہ کسی طرح گاما کی توجہ حاصل کر لے۔ جب بھائی اس کی ساری ادائیں اور کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے تنگ آ کر گاما کو بلاوا بھیجا اور صاف کہہ دیا کہ وہ ان جیسا ہی طاقتور اور خوبصورت بیٹا چاہتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایسے موقع پر گاما پہلوان نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر نظریں اٹھائے نہایت احترام سے اپنا ہاتھ اس عورت کے سر پر رکھا اور تاریخ رقم کر دینے والے الفاظ کہے، جا مائی، تیری تمنا پوری ہوئی، آج سے میں تیرا بیٹا اور تو میری ماں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس ایک باوقار جواب نے اس عورت کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی اور وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر باقی کی زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے لگی۔ ان کے اس شاندار کردار کے بعد اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے سب سے پہلے مارکے کی۔ اس کہانی کا اصل آغاز ہوتا ہے امرتسر سے، جہاں گاما 1878 میں ایک کشمیری بھٹ پہلوان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ جب ان کی عمر محض 5 سال تھی تو 1983 میں ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اس بڑے نقصان کے باوجود ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے چچا اور دتیا کے مہاراجا نے ان کی بھرپور سرپرستی کی اور پھر 1888 میں جب وہ صرف 10 سال کے تھے، ایک معجزہ ہوا۔ جودھ پور میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا جس میں 400 کے قریب بالغ اور بڑے بڑے تجربہ کار پہلوان شامل تھے۔ اب اندازہ لگائیں، رفتہ رفتہ سب تھک کر ہار مان گئے، لیکن یہ 10 سال کا بچہ آخر تک میدان میں ڈٹا رہا۔ مہاراجا جودھ پور نے اس کی یہ ناقابل یقینی قوت برداشت دیکھی تو فوراً اسے فاتح قرار دے دیا۔ اچھا، اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، یعنی ان کی جناتی طاقت، روزمرہ کی خوراک اور سخت ترین تربیت۔ سچ پوچھیں تو گاما کی روزانہ کی ورزش کسی مافوق الفطرت انسان جیسی تھی اور اسی نے ان کی اس ناقابل تسخیر طاقت کی بنیاد رکھی۔ ذرا غور کیجیے گا، روزانہ 40 شہزور پہلوانوں کے ساتھ اکھاڑے میں مسلسل لڑنا، 5000 بیٹھکیں لگانا اور 3000 ڈنڈ پیلنا ان کا روز کا معمول تھا۔ اور ہاں، بیٹھکیں لگانے کے لیے وہ جو 95 کلو گرام کی بھاری ڈسک استعمال کرتے تھے نا، وہ کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے۔ وہ ڈسک آج بھی بھارت کے شہر پٹیالہ کے اسپورٹس میوزیم میں رکھی ہے اور دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ ظاہر ہے اتنی غیر معمولی اور جناتی جسمانی مشقت کے لیے ویسا ہی ایندھن بھی تو چاہیے تھا۔ تو دودھیا کے مہاراجا ان کے لیے ایک باقاعدہ شاہی خوراک کا بندوبست کرتے تھے۔ یہ دیوائکال خوراک سن کر شاید کانوں پر یقین نہ آئے۔ روزانہ 2 بکروں کا گوشت، 3 سیر مکھن، 6 گیلن دودھ، 3 ٹوکریاں بھر کر پھل اور 20 پاؤنڈ بادام کی سردائی۔ یہ فہرست ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس بے پناہ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے واقعی ایک پہاڑ جتنی خوراک کھانی پڑتی تھی۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ سخت ٹریننگ اور خوراک آخر کیسی خالص طاقت میں بدلی۔ 1902 کی بات ہے جب گاما صرف 22 سال کے تھے۔ انہوں نے 1200 کلو گرام وزنی ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اسے باقاعدہ اپنے سینے تک لائے اور کچھ قدم چلے بھی۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ پتھر آج بھی بڑودہ میوزیم میں محفوظ ہے اور میوزیم والوں کا کہنا ہے کہ آج اسے ہلانے کے لیے بھی ہائیڈرولک مشین لانی پڑتی ہے۔ آج کل کے اسٹیرائڈز والے ویٹ لفٹرز جو اس کا آدھا وزن اٹھانے میں ہانپ جاتے ہیں، وہ گاما کی اس خالص اور قدرتی طاقت کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی حیرت انگیز طاقت نے جلد ہی انہیں ایک حقیقی ڈیوڈ اور گولیت جیسی صورتحال کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آئیے ان کے ایک دیوہیکل پہلوان سے مقابلے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ ایک طرف تھے اس وقت کے چیمپئن رحیم بخش سلطانی والا، جن کا قد پورے 7 فٹ تھا اور جسامت کسی دیو جیسی تھی، اور ان کے سامنے کھڑے تھے گاما پہلوان، جن کا قد صرف 5 فٹ 7 انچ تھا۔
دیکھنے والوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ رحیم بخش اس نوجوان کو منٹوں میں زمین پر دے مارے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ نوجوان گاما نے اس دیو قامت پہلوان کا گھنٹوں بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میچ بغیر کسی نتیجے کے برابری پر ختم ہوا۔ اس ایک میچ نے ثابت کر دیا کہ گاما اب حقیقتاً صف اول کے پہلوانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ مقامی سطح پر اپنا لوہا منوانے کے بعد اب وقت تھا بین الاقوامی میدان میں اترنے کا۔ تو چلتے ہیں ان کے انگلستان کے سفر اور وہاں ملنے والے چیلنجز کی طرف۔ 1910 تک ہندوستان کے تمام بڑے پہلوانوں کو ہرانے کے بعد گاما دنیا فتح کرنے لندن پہنچ گئے، لیکن وہاں کے منتظمین نے ان کا کم وزن دیکھ کر انہیں مشہور زمانہ جان بل بیلٹ کے ٹورنامنٹ میں شامل کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اب گاما کہاں ہار ماننے والے تھے، انہوں نے فوراً اپنا ایک پرائیویٹ کیمپ لگایا اور کھلم کھلا 1000 روپے انعام کا چیلنج دے ڈالا کہ کوئی بھی آ کر لڑ لے۔ پھر کیا تھا، جو بھی ان کے سامنے آیا گاما نے اسے منٹوں میں پچھاڑ کر ذلیل کر دیا۔ جب منتظمین نے دیکھا کہ ان کے سارے چیمپئنز پرائیویٹ کیمپ میں پٹ رہے ہیں تو مجبوراً اپنا ٹورنامنٹ بچانے کے لیے انہیں گاما کو باقاعدہ اور پوری عزت کے ساتھ مقابلے میں مدعو کرنا ہی پڑا۔ اور پھر آیا اس پورے سفر کا سب سے بڑا موڑ، ورلڈ چیمپئن زبسکو سے ان کا تاریخی ٹکراؤ۔ 10 ستمبر 1910 کی وہ تاریخ شاید ہی کوئی بھلا سکے۔ گاما کا سامنا اس وقت کے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن اسٹینسلاؤس زبسکو سے ہو رہا تھا۔ داؤ پر 250 پاؤنڈ کی رقم اور وہی باوقار جان بیل بیلٹ۔ اب یہاں ایک بڑا ہی حیران کن اور سچ پوچھیں تو تھوڑا مزاحیہ موڑ آیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی محض 1 منٹ کے اندر گاما نے اس عظیم ورلڈ چیمپئن کو زمین پر دے مارا۔ زبسکو اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے اگلے 2 گھنٹے اور 35 منٹ تک خود کو بس زمین سے چپکائے رکھا اور انتہائی بزدلانہ انداز میں صرف اپنا دفاع کرتا رہا۔ تماشائی اس حرکت پر سخت ناراض تھے، اور کمال تو تب ہوا جب دوبارہ مقابلے کا وقت آیا تو زبسکو ڈر کے مارے میدان چھوڑ کر ہی بھاگ نکلا، جس کے بعد بلاخر گاما کو باقاعدہ فاتح قرار دے دیا گیا۔ صرف زبسکو ہی نہیں، گاما نے دنیا بھر کے چیمپئنز کی صفوں کو بجلی کی سی تیزی سے اڑا کر رکھ دیا۔ مشہور امریکی پہلوان بینجامن رولر کو پہلی بار 1 منٹ اور 40 سیکنڈ میں ہرایا اور پھر بعد میں 15 منٹ کے اندر 13 بار مسلسل پچھاڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سویڈن کے ورلڈ چیمپئن جیسی پیٹرسن، فرانس کے موریس ڈیریز، سوئٹزرلینڈ کے یورپین چیمپئن جوہان لیم اور یہاں تک کہ جاپانی چیمپئنز کو بھی دھول چٹائی۔ انہوں نے ایک ایسی عالمی میراث قائم کی جس کی پوری تاریخ میں واقعی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ اس معلوماتی نشست کو سمیٹتے ہوئے بس ایک آخری اور بڑا اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ گاما پہلوان کی زندگی صرف پٹھوں کی طاقت اور کشتیوں کا مظاہرہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے دور کی یاد دلاتی ہے جہاں مافوق الفطرت جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی گہری اخلاقی پاکیزگی اور نظم و ضبط بھی موجود تھا۔ آج کے اس جدید دنیا میں کیا واقعی اتنی بے پناہ طاقت اور اتنے بے داغ کردار کا ایک ساتھ پایا جانا ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔